الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ خیبر پختونخوا میں موسلادھار بارش کے باعث دریائے سوات بفر گیا، جس کے نتیجے میں 7 مقامات پر خواتین اور بچوں سمیت 75 سے زائد افراد دریا میں بہہ گئے، جن میں سے 10 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں اور 55 سے زائد افراد کو ریسکیو کر لیا گیا، جبکہ 20 سے زائد کی تلاش جاری ہے۔ ریسکیو ترجمان نیاز احمد خان کے مطابق خیبر پختونخوا کے ضلع سوات میں موسلادھار بارش کے بعد دریائے سوات میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی، جس کے نتیجے میں 7 مقامات پر درجنوں افراد سیلاب کی نظر ہو گئے۔ بائی پاس کے مقام پر موجود شہریوں عابد علی جان اور عزیز الحق کے مطابق سیالکوٹ اور مردان سے تعلق رکھنے والی 3 فیملی دریا کے کنارے بجری کے ایک ٹیلے پر ناشتہ کر رہی تھی، جو غیر قانونی طور پر کھودا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اچانک دریا میں پانی کی سطح بلند ہوئی اور وہ ٹیلہ چاروں طرف سے پانی میں گر گیا، اور وہ لوگ دریا کے کنارے تک نہیں پہنچ سکے کیونکہ درمیان میں گہرے گڑھے تھے اور پانی کا بہت تیز تھا۔ عینی شاہدین کے مطابق پانی کا ریلا ایک ایک کر کے وہاں موجود تمام افراد کو بہا کر لے گیا۔ مقامی افراد کے مطابق انہوں نے فوراً ضلع انتظامیہ اور ریسکیو 112 کو اطلاع دی، مگر امدادی ٹیمیں تاخیر سے پہنچیں۔ جب وہ پہنچے تب تک 8 لاشیں اسپتال پہنچائی جا چکی تھیں۔ ریسکیو 112 کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق بائی پاس ریلیکس ہوٹل کے قریب 17 سے زائد افراد کے ڈوبنے کا خدشہ ہے، جن کی تلاش جاری ہے۔ اب تک 8 لاشیں نکالی جا چکی ہیں، جبکہ دیگر لاپتہ افراد کی تلاش میں غوطہ خور اور امدادی ٹیمیں مصروف ہیں۔ بائی پاس کے مقام پر درائے برد ہونے والے خاندان کے زندہ بچ جانے والے فرد نے بتایا کہ ان کی 2 بیٹیوں سمیت خاندان کے 9 افراد درائے سوات کی نظر ہوئے ہیں، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ واقعے کی خوفناک فوٹیج بھی سامنے آئی ہیں، جن میں خواتین اور بچوں سمیت 1 درجن افراد کو مٹی کے ٹیلے پر پھنسا ہوا دیکھا جا سکتا ہے، اور کچھ ہی دیر میں تمام افراد دریا کی نظر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ریسکیو کے مطابق امام ڈھیرئی میں 22 افراد سیلاب میں پھنس گئے تھے، جنہیں بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا۔ بارشیں قدرت کی حکمت عملی اور رحمت خداوندی ہیں، لیکن بارشوں کی زیادتی اور اس کے منفی اثرات سے پہلے طئی نوع انسان کی ہلاکتوں کا سبب بن جاتی ہیں، جو کہ انسانی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرنے کا موجب ہے۔ پاکستان قدرتی آفات، زلزلے، وبائی امراض اور سیلاب کی زد میں رہنے والا ملک ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ بارشیں جنوبی افریقہ کے ملک کولمبیا کے علاقے ٹوٹونڈو میں ہوتی ہیں۔ وہاں سالانہ 11,770 ملی میٹر بارش ہوتی ہے۔ نیوزی لینڈ کے کراب دریا کے علاقے میں 11,516 ملی میٹر بارش ہوتی ہے۔ بھارت میں شیلانگ کے نزدیک ماسن رام کے مقامات پر سالانہ 10,000 ملی میٹر بارش ہوتی ہے۔ افریقہ میں استوائی گنی میں سالانہ 10,450 ملی میٹر، افریقہ میں کیمرون میں اوسط 10,000 ملی میٹر، جزیرہ ہوائی کے 3 مقامات اور چین کے صوبے سی شمان میں اوسطاً 8,000 ملی میٹر بارشیں ہوتی ہیں۔ بہت زیادہ بارش والے ان علاقوں میں پہاڑی، ندی نالوں، دریاؤں، سیلابی ریلوں سے کبھی کوئی نقصان رپورٹ نہیں ہوا۔ پھر پاکستان میں ایسا انوکھا کیا ہے کہ یہاں ادھر بارشیں ہوئیں اور ادھر تباہی شروع ہو گئی؟ زمین پر ہر جاندار، درختوں، زراعت کے لیے پانی بہت ضروری ہے۔ اس کے برعکس پانی کی زیادتی جنگلی حیات اور دیگر حیاتیاتی نئے پن پر تباہ کن اثرات مرتب کر دیتا ہے۔ دریاؤں میں طغیانی مسلسل بارش کی وجہ سے فصلوں، شاہراہوں اور شہری نظام کو در و برہم کرنے کے واقعات معمول بن گئے ہیں۔ حقیقت میں سیلاب سے بہت خطرناک حد تک معاشی نقصان ہوتا ہے، جبکہ سیلاب کے مستقل سدباب کے لیے ضروری ہے کہ ڈیم
اور لیویز جیسے ڈھانچے بارش اور برف پگھلنے سے سیلاب کی روک تھام کے لیے مؤثر اور ضروری بنیادی ڈھانچے تعمیر کرنے چاہیے، لہذا ان کی طرف توجہ دی جائے اور ڈیموں کی بہتر دیکھ بھال کی جائے۔ لہذا دریاؤں میں مختلف مقامات پر ڈیم کی طرز پر ایک وسیع رقبے پر سٹوریج بنا کر ریگولیٹر لگانے سے سیلابی پانی کو کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے، بوقت ضرورت کاشتکاری کے لیے استعمال بھی لایا جا سکتا ہے۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ سٹوریج ٹینک کے لیے زمین حاصل کرنے کے خرچے کو بچایا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں 2010 میں تباہ کن سیلاب آیا تھا، جس کی وجہ سے ملک بھر میں بھاری جانی مالی نقصان کے علاوہ فصلوں کی تباہی سے ملکی معیشت پر بھی گہرا اثر پڑا تھا، لیکن پاکستان کی حکومتوں نے سیلاب کے مسئلے کو مستقل بنیادوں پر حل کرنے کے لیے نہ ہی کوئی مربوط لائحہ ترتیب دیا اور نہ کوئی ٹھوس اقدامات اٹھائے۔ پنجاب حکومت کی سیلاب سے متعلق حکمت عملی قابل ستائش ہے، بشرطے کہ اس کے لیے ہنرمند افراد کی قوت، تکنیکی ماہرین کا ایک مستقل ادارہ قائم کیا جائے جو کہ سیلاب کے دنوں میں متحرک بھی ہوں اور سٹوریج ٹینک جیسے منصوبوں کی نگرانی بھی کریں۔ اور ہم بحیثیت مسلمان ہر حال میں صبر و استقامت، دین سے وابستگی، تسلیم رضا اہل ایمان کی علامت، بندگان خدا کی بنیادی نشانی ہے۔ صبر و شکر ہی بندہ مومن کا وہ ہتھیار ہے جسے وہ ہمیشہ تھامے رکھتا ہے۔ تقدیر کے فیصلوں پر راضی رہنا، انہیں تسلیم کرنا، صبر و استقامت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا اہل ایمان کا شعار ہے۔ وہ آزمائش کی ہر گھڑی اور امتحان میں اللہ سے اپنے تعلق کو استوار رکھتے ہیں، اسی سے اپنی امیدیں وابستہ کرتے ہیں، اسی سے لو لگاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان حالیہ سیلابی ریلوں میں بہہ جانے اور جاں بحق ہونے والے کی مغفرت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔